بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹس اسلامیات سال اول فیڈرل بورڈ اینڈ آل ادر بورڈ نیو سلیبس شارٹ کویسچن۔ نوٹس اسلامیات کلاس 11th شارٹ کویسچن اینڈ آنسرز فیڈرل بورڈ اینڈ ادر بورڈ۔ یہ ہمارے پاس جو ہے پہلے دو چیپٹر کے سوالات ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرا کویسچن بھی کیے ہیں چیپٹر کے اندر سے، بعد میں ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ قرآن پاک معجزاتی کتاب ہے، آیت کا حوالے دیجیے ترجمے کا۔ یہ ہمارے پاس قرآنی آیت ہے، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ میں ایچ اینڈ ایوری ورڈ اس کا نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ بہت بڑا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ صرف میں آپ کو جو سوال سمجھانے والا ہے وہ بتاتا چلا جاؤں گا، تو آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ دوسرا سوال ہے قرآن پاک کے 5 اسماء یعنی نام لکھیں۔ کافی نام لکھے ہوں، وہاں پہ آپ کوئی سے 5 لکھ دیں۔ مکی مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ تو عام طور پر جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جن کے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ عبادات ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں، اور جس میں توحید کا زیادہ ذکر ہے، رسالت کا، وہ مکی ہیں۔ اور اسی طرح مکی میں یا ایھا الناس کہا گیا ہے اور مدنی میں یا ایھا الذین آمنوا۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ یہ حروف ہوتے ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، الف لام میم طاسین حامیم وغیرہ ان کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو عالمگیر کتاب کہا جاتا ہے۔ عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے پہلی کتابیں کسی قوم کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید عالمگیر پوری دنیا کے لیے ہے۔ عالم کا مطلب جہان ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ تھوڑی سی اس میں کمپوزنگ کی غلطی، اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ اور یہ قرآنی آیت ہے، بے شک قرآن تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ چیپٹر کو، حدیث کے بارے میں ہے، باب اول حدیث کے بارے میں۔ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ جو کتاب میں دی گئی ہیں 3 اقسام ہیں، ہم نے یہی مینشن کرنی ہے۔ اور فردر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ قولی حدیث ہے، جو اللہ کے نبی نے کام کیا فعلی حدیث ہے، عملی ہے۔ جو آپ کے سامنے ہوا، آپ نے دیکھا، تقریری حدیث ہے۔ حدیث کی روح سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ جو آپ کی احادیث سلیبس میں شامل ہیں وہاں سے۔ یہ 3 ہیں بھائی، اس کو دیکھ لیں، میں ایک ایک نہیں پڑھ رہا، سب کلیئر ہے۔ شک سے بچنے اور سچائی اختیار کرنے کے بارے میں حدیث تحریر کریں۔ یہ حدیث لکھی ہے آپ کے سلیبس کے میں، اور یہ کویسچن آپ کے لیا گیا ہے وہیں سے، ایکسرسائز سے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے چیپٹر پہ۔ توحید فی الذات سے کیا مراد ہے؟ تعریف لکھی ہوئی ہے، سورۃ الاخلاص کا حوالہ دے دیں، لم یلد ولم یولد۔ توحید الوہیت کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا سالہ کو معبود مانا جائے، سچا۔ یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، کتاب میں عربی بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان آیت مبارکہ میں کوئی قسم بیان کریں، جی ایک ہی معبود ہے، مجھ سے ڈرو۔ یہ سوال کچھ کلیئر نہیں ہے، تو اس کو کتاب سے بعد میں دیکھ کے انشاءاللہ اس کو چیک کر لیں گے۔ اور یہ قرآنی آیت پوچھی گئی، آپ سوال دیکھ لیجئے گا، لکھنے میں کمپوزنگ کی غلطی ہے، اگنور کر دیجئے گا۔ کویسچن اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس میں کون سی توحید بتائی گئی ہے۔ یہ آپ کتاب میں سے تیسرا سوال دیکھ کے جواب اس کا یہی ہے۔ آگے مظاہر فطرت عقیدہ توحید کرنے میں کیسے مدد دیتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں وجود باری تعالیٰ اور توحید کے بارے میں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کتابوں پر ایمان۔ ایمان بالکتب سے کیا مراد ہے؟ تمام کتابوں پہ ایمان لانا، یہ ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے۔
پچھلی آسمانی کتابوں کی مکمل پیروی کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ آسمانی کتابیں اگر نہ ہوتی انسان پہ کیا اثر پڑتا؟ وہ گمراہ ہو جاتا۔ باقی جواب یہ لکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ جہالت تھی، ظلم تھا، شرک تھا۔ قرآن پاک کی فضیلت پر ایک آیت لکھیں، یہ آیت لکھی ہے، ہم پیچھے 10th میں بھی یہ پڑھ کر آئے ہیں، 9th 10th میں بھی، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آخرت، قرآن پاک میں آخرت کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں جی قرآن پاک کو۔ دنیا میں موت دیکھنے سے انسان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی برزخ ہے۔ تو میزان عدل، آخرت میں جہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی سفارش کیسے کریں گے؟ یہ اس میں لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کی سفارش کریں گے۔ آگے نماز کے بارے میں سوالات ہیں، ہماری مشق میں سے نماز کے بارے میں سوالات۔ کن موقعوں پہ نماز ادا کرتے تھے اللہ آپ کے نبی؟ یہ تمام مواقع ہیں۔ نماز کس طرح برائیوں سے روکتی ہے؟ جب انسان پابندی کرتا ہے۔ اخلاص سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ نماز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز کس طرح انسان کو شیطان سے بچاتی ہے؟ جب نماز کی پابندی کرتا ہے شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، معاشرے کی ذات پات کے بارے میں۔ مسجد میں جمعہ ہوتے ہیں، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں سوال زکوٰۃ کی طرف، زکوٰۃ اور صدقات کی طرف۔ لغوی مطلب پاک کرنا، صاف کرنا۔ شر سے کیا مراد ہے؟ 10واں حصہ زمینی پیداوار کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ایک آیت لکھیں، یہ آیت ہے یا وآتوا الزکوٰۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ میں عامل اور رکاب سے کیا مراد ہے؟ مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ 8 لوگ ہیں۔ آگے اضافی سوال ہم نے اس کے اوپر دیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل پر ایک حدیث لکھیں، زکوٰۃ ادا کر کے مالوں کو مضبوط قلعے میں بند کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دیدہ نوٹس آف اسلامیات کلاس 11 فیڈرل بورڈ اینڈ ادر بورڈ، شارٹ کویسچن۔ یہ شارٹ کویسچن ہے جو ایکسرسائز کے اینڈ میں سے سوالات لیے گئے ہیں، 5 سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ لیسن میں سے، کتاب میں سے بھی سوالات آئیں گے، کیونکہ جو لیٹسٹ پیپر دیا گیا ہے فیڈرل بورڈ کا ماڈل پیپر، اس میں انہوں نے لیسن کے اندر سے بھی سوالات لیے ہیں، اس لیے ہم نے کچھ ایکسٹرا سوالات بھی اینڈ پہ دیے ہیں۔ اگر ان کو بھی تیار کر لیا جائے، خاص کر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے لیے 1 نمبر کی بڑی امپورٹنس ہے، ان کو ضرور تیار کر لیں۔ آگے روزے کے بارے میں، اسلامی عبادات میں روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ یہ بتایا گیا بھائی۔ روزے کی کون کون سی اقسام ہیں؟ روزہ، یہ کچھ نفلی روزہ، نظر ماننا وغیرہ۔ اور روزہ ترک کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے؟ یہاں پہ جواب مسنگ ہے، کوشش کریں گے کمنٹس میں لکھ دیا جائے۔ اس سوال کو پہلے نظر نہیں پڑی، انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے۔ رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ یہ کفارہ بیان کیا گیا، جان بوجھ کے روزے کو توڑنا۔ شب قدر کی اہمیت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عام روزے کا فدیہ 10 مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور فلسفہ حج کے لغوی معنی بتائیں۔ حج کی شرائط جو ہیں درجہ ذیل ہیں۔ طواف زیارت کب کیا جاتا ہے؟ حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ میدان عرفات ہے۔ قربانی کی فضیلت، حدیث لکھیں، احادیث لکھی گئی ہیں۔ اب یہاں سے اضافی سوالات شروع ہو رہے ہیں جو سلیبس سے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتاب میں سے بھی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ یہ اضافی ایڈیشنل کویسچن ہے جو کتاب میں سے اور سلیبس میں سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ وقت مل جائے تو ان کو بھی فائنل ایگزام کے لیے پریپیئر کر لیں۔
ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ قرآن پاک کے بارے میں سوالات ہیں، کچھ شارٹ کویسچنز ہیں۔ قرآن کے نام، آسمانی کتابیں، یہ کچھ ہم نے پریویس بک سے بھی لیے ہیں جو اسلامیت کی پچھلی کتاب ہے، اور کچھ کتاب کے اندر سے لیے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں سارے سوالات ہیں۔ مدنی صورتوں میں کن باتوں کا ذکر ہے، مکی میں کن کا ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، یہ سیرت میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ آگے قرآن پاک کے سوالات ہیں، صورتوں کی تعداد، آیات کا لفظی مطلب، سب سے مختصر صورت، بڑی صورت، ان کو ذرا دیکھ لیا جائے، 2-3 بار اچھی طرح پڑھ لیا جائے۔ قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن آیت حفاظت میں لکھی ہے۔ تو یہ سوالات اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، موجودہ ترتیب کون سی ہے، کاتبین وحی کس نے جمع و تدوین کیا، یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے بارے میں سوالات ہیں۔ دوست خصوصیات لکھیں۔ کچھ سوالات ہیں، مثلا یہ 36 ہے، 37 ہے، 38، ان کا موجودہ کتاب سے تعلق نہیں ہے، یہ پرانی کتاب سے سوالات لیے گئے تھے، ان کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کو نہ بھی پریپیئر کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو سوالات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر یہ حدیث کے سوالات ہیں، حدیث کا لفظی مطلب، جمع کرنے کے بارے میں کیا فرمایا، صحیفہ صادقہ کس کی تصنیف ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، موجودہ کتاب میں بھی ہیں، پچھلی میں بھی تھے، ان کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ تدوین حدیث کا آغاز کب ہوا، آگے ائمہ حدیث کے بارے میں دیا گیا ہے۔ اصول اربعہ سے کیا مراد ہے، یہ ماڈل پیپر میں بھی سوال دیا گیا ہے۔ صحائح ستہ، یہ ہمارے موجودہ پیپر میں سوال دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ یہ سارے کے سارے حدیث کے بارے میں سوالات ہیں۔ یہ کتابوں کے نام، اسماء اور رجال سے کیا مراد ہے، اصول اربعہ کون سی مشہور کتابیں ہیں۔ آگے حدیث میں مزید سوالات ہیں، ان کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ یہ مکس کویسچن ہے احادیث کے اوپر، اور یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں اضافی سوالات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اوپر، حج کے اوپر۔ میں ایک ایک سوال نہیں پڑھ رہا، ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو آپ ان کو اچھی طرح 2-2 3-3 بار پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیں ان کو۔ ارکان اسلام کتنے رکن سے ہیں، بہت مشہور سوالات ہیں سارے کے سارے۔ ارکان اسلام کون سے اہم رکن ہے، کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں، حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ توحید ہے، نماز کے بارے میں آیت، نماز کی اہمیت کے بارے میں حدیث، نماز کے 3 فائدے، بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے، کن باتوں سے نماز روکتی ہے، ثواب کتنا ہے، اور جو نہیں پڑھتا ان کے لیے کیا وعید ہے، صلاۃ کا لغوی مطلب کیا ہے، لفظی مطلب کیا ہے۔ آگے روزے کے بارے میں سوالات ہیں، روزے کی حکمت، قرآنی آیت کا ترجمہ۔ یہ تمام کے تمام روزے کے بارے میں ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آگے زکوٰۃ کے بارے میں لفظی مطلب، اصطلاحی مطلب، مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون سے ہیں، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، کتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ بنتی ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ والا۔ سونا چاندی اور کیش پہ کتنی بنتی ہے، زکوٰۃ کی شرائط کون سی ہیں، یہ زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے۔ زکوٰۃ کے معاشی فوائد، معاشرتی فوائد، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کس نے کیا۔
یہ بھی زکوٰۃ کے سوالات ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں سے حج کے شروع ہو رہے ہیں قرآنی آیت، سب سے بڑا فائدہ جامع عبادت، اور یہ سارے کے سارے حج کے بارے میں سوالات ہیں۔ افضل جہاد، میدان عرفات میں آخری خطبہ دیا، یہ سارے کے سارے حاجی کہاں کنکریاں مارتی ہیں؟ مینا کے میدان میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جو سابقہ پیپر میں آ چکے ہوئے ہیں، اور یہ اضافی سوالات ہیں۔ سائی کسے کہتے ہیں؟ سائی سے کیا مراد ہے؟ کس کی یاد میں یہ عمل کیا جاتا ہے؟ حج کے 2 فائدے بیان کریں۔ مقبول حج سے کیا مراد ہے؟ حج کا لغوی اور اصطلاحی مطلب بیان کریں۔ میقات سے کیا مراد ہے؟ حج میں تلبیس سے کیا مراد ہے؟ وقوف عرفات سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ طواف کسے کہتے ہیں؟ تجارتی فائدہ۔ یہ تمام سوالات جو ہیں اسلامیات کلاس 11 فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، شارٹ کویسچن۔ یہ کتاب کے اینڈ میں سے بھی سارے سالو کر دیے گئے ہیں، کتاب کے اندر سے بھی لے لیے گئے ہیں، پچھلی کتاب سے بھی لے لیے ہیں۔ جو بچے جو ہیں ایک ایک نمبر کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ان سوالات کو اچھی طرح تیار کر لیں، انشاءاللہ ان سے باہر سوال نہیں آئے گا۔ تو ابھی ٹائم بہت شارٹ ہے، انشاءاللہ تعالی باقی جو چیپٹرز ہیں ان کا بھی، چونکہ ہمارے سینٹ آف ایگزام شروع ہونے والے ہیں تو ان کا سلیبس کر دیا ہے، باقی بھی انشاءاللہ تعالی 1-2 دن میں یا ہفتے 10 دن میں ان کو بھی پریپیئر کر لیا جائے گا۔ انگلش کے سوالات بھی عنقریب اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔